جتنا مقام عظیم اور بزرگ ہوتا ہے کتنا امتحان بڑا ہوتا ہے. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. صحیحین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ ابتلا میں رہتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور ان کے قریب. بخاری مناقب میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا احبکا احبکا احبکا. آپ نے کہا اگر تم سچ کہتے ہو تو ابتلا و آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیصے میں غم میں بھی میں غم رہا. یہ ابتلاءات اور امتحانات سرخ روئی اور مقامات کے رفع درجات کے لیے. اللہ تعالیٰ سے امتحان مانگنا جائز نہیں ہے. طلب الابتلاء مذموم عند الکل. وَإِذَا جَاءَ فَتَحَمَّلْهُ، جب امتحان آ جائے تو پھر مضبوط رہو. اللہ آپ کو ثابت قدمی دے اور اس پر انعامات دے. تو الابتلاء علی المؤمنین، اس کا بیان سورہ عنکبوت کے اندر ہے، اور سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ. سورت کے اندر جو تفصیل شرک کا رد اور نفی ہے. سورت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وحی کی صداقت ہے. یہی وجوہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ. سورت عنکبوت نازل ہوئی ہے سورت روم کے بعد. نزول میں سورت روم مقدم ہے اور نزول نمبر 85 ہے، اور موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ چھوڑے جائیں گے صرف اس کہنے سے کہ ایمان لائے. ہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. امتحان ضروری ہے، امتحان کے بغیر جانا تو بزدل کا کام ہے. امتحان چھوڑ کے جانا، یعنی جن لوگوں نے امتحان کا داخلہ لیا ان کے لیے، جنہوں نے صرف اجر و ثواب کا داخلہ لیا ان کے لیے امتحان نہیں ہے. لیکن ایمان کے ساتھ امتحان ہے. جس میں ایمان ہوتا ہے وہ امتحان کے اندر مضبوط رہتا ہے، اور جس میں ایمانی قوت نہ ہو صرف دل گزارنے آیا تو ناز براکن کے طلبگار تو جامع کے 2 بڑے گیٹ ہے، تیزی سے نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائے. آیا گمان کرتے لوگ کہ چھوڑے جائیں گے صرف اس کہنے سے کہ ہم مومن ہیں. قوم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. امتحان ضروری ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم آزما چکے تھے ان کو جو پہلے تھے، ان کا بھی امتحان ہوا ہے. ان سے پہلے 18 سال سے امتحان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی امتحانات تھے، اور اس امت سے پہلے امتوں کے بھی امتحانات ہوئے. امتحان متوارث و متواتر. امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور ظاہر کر دے گا اللہ ان کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دے گا کہ جھوٹے تھے. یہاں بیٹھا رہے اور کچھ نہیں سیکھا، ہم مضامین سمجھاتے اور یہ گاڑی کو رچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بیدار ہو کے بیٹھو، اور یہ بیت الخلاء کی طرف وہ بیٹھ کر کے بیٹھتا ہے. اس بے غیرت اور کاذب کا پتہ چل جائے گا. بوقت صبح شود ہم چلو جو معلومت کہ باق باغ تا انداز در شبے دے جو.